لیکن آج امریکہ پوری دنیا کے آگے گڑگڑا رہا. پوری دنیا میں امریکہ واحد ملک ہے جس نے نیوکلیئر ویپن کا جاپان میں استعمال کیا. آج امریکہ کی جنتا ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ ایران سے ہمیں کون سا خطرہ تھا؟ ایران نے ہمارے اوپر کون سا اٹیک کیا تھا؟ ایران نے امریکہ کو چوراہے پہ ننگا کھڑا کر دیا. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی. دوسری شرط ہے کہ ویسٹ ایشیا میں تمام ملٹری ٹھکانوں کو بند کرنا ہوگا. لہٰذا اس جنگ کے سارے نقصان کی بھرپائی اسرائیل اور امریکہ کو کرنا ہوگی. چوتھی شرط ان تینوں شرطوں سے بھی بھاری اور بڑی ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ ایران کی حمایت سے چلنے والے جتنے بھی عسکری گروپ ہیں ان سب سے اسرائیل اور امریکہ کو دور رہنا ہوگا. اور آخری شرط جو ایران نے رکھی ہے وہ پوری دنیا بھر کی نیند اڑا دینے والی ہے. دوستو، امریکہ نے پوری دنیا میں آتنک مچا رکھا ہے. خود ہی وہ جنگ مسلط کرتا ہے اور خود ہی جنگ لڑتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ ہم اپنا سیلف ڈیفenس کر رہے ہیں. لیکن اس بار اسرائیل نے امریکہ کو ایسا پھنسایا ایران کے ساتھ. ایران نے امریکہ کے ایسے کچھا پکڑا ہے کہ اگر امریکہ وہاں سے بھاگتا ہے تو وہ دنیا کو ننگا نظر آئے گا. لیکن آج امریکہ کی یہ حالت ہے کہ پوری دنیا سے وہ گڑگڑا رہا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ بھیا ہمیں جنگ سے بچا لو، یہ جنگ کیسی نہ کیسی کر کے اسے بند کرا دو تاکہ ہم اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر یہاں سے بھاگ جائیں. لیکن آج امریکہ پوری دنیا کے آگے گڑگڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ کیسے ہی کر کے ختم کرا دو تاکہ جو تھوڑی بہت ساکھ دنیا میں ہماری بچی ہے وہ بچی رہ جائے. لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ لڑنے تم آئے تھے، ہم نے امریکہ پہ کوئی حملہ نہیں کیا، ہم امریکہ لڑنے نہیں گئے، تم یہاں آئے تھے، تم نے جنگ شروع کی تھی تو کچھ دن اور لڑ لو، یہ جنگ ہم اپنے حساب سے اپنی شرطوں کے ساتھ اس کو ختم کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی ناک رگڑنے کے باوجود بھی ایران جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے اور اوپر سے ایران نے ایسی شرطیں رکھ دی ہیں جنگ روکنے کی کہ امریکہ کی روح فاختہ ہو گئی ہے. پہلے تو دوسرے ملک پر جا کر امریکہ حملے کرتا ہے، وہاں کے معصوم بچے، عورتیں اور بزرگوں کو اور سنسادنوں کو نقصان پہنچاتا ہے. بعد میں وہ دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم اپنے سیلف ڈیفenس میں کر رہے ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں لاکھوں بے گناہ بچوں کو مارنے کے بعد اسرائیل اور امریکہ اس سب کو سیلف ڈیفenس بتاتے ہیں. امریکہ ہمیشہ خطرے کے سائے میں جیتا ہے. کبھی اسے افغانستان سے خطرہ نظر آتا ہے، کبھی ایران سے خطرہ نظر آتا ہے، کبھی عراق سے خطرہ نظر آتا ہے، کبھی لیبیا سے اور کبھی سیریا سے. بہرحال پوری دنیا میں امریکہ واحد ملک ہے جس نے نیوکلیئر ویپن کا جاپان میں استعمال کیا، جہاں موجودہ لوگ ہی نہیں بلکہ کئی نسلیں ان کی تباہ کر دیں. لیکن یہ سب کچھ امریکہ اپنے سیلف ڈیفenس میں کرتا ہے، لہٰذا امریکہ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. اس جنگ میں ایران غازی ثابت ہو رہا ہے. ایران جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ جو بول رہا ہے، ٹرمپ جو بول رہے ہیں، ٹرمپ جو بڑبولا پن کر رہے ہیں، اس کی کوئی اس جنگ میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور دنیا ان کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہے. ایک طرف امریکہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہیں امریکہ ایک معصوم بچیوں کے اسکول پر بم گراتا ہے اور ان تمام بچیوں کو ختم کر دیتا ہے. ساتھ ہی خامنہ صاحب کے پوری پریوار کو، اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو ختم کر دیتا ہے. لیکن امریکہ کو اس سے خطرہ تھا کیونکہ یہ سب وہ سیلف ڈیفenس میں کر رہا تھا. ایران کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو امریکہ تک پہنچ جائے، لیکن پھر بھی تمہیں ایران سے خطرہ ہے. تم نے یہاں آ کر ایران پر حملے کیے، تم نے یہاں آ کر ایران پر جنگ مسلط کی. آج امریکہ کی جنتا ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ ایران سے ہمیں کون سا خطرہ تھا؟ ایران نے ہمارے اوپر کون سا اٹیک کیا تھا؟ کون سا خطرہ تھا؟ ٹرمپ کو اپنی جنتا کو بتانے کے لیے دو شبد نہیں ہیں. امریکہ دوسرے ملکوں کو نیوکلیئر ویپن کے نام پہ ڈراتا ہے اور دھمکاتا ہے، جبکہ اتہاس گواہ ہے کہ امریکہ نے ہی نیوکلیئر ویپن کا جاپان میں استعمال کیا تھا. آج وہی امریکہ ایران سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں نیوکلیئر ویپن بنانے نہیں دیں گے. کسی نے بھی آج تک پوری دنیا میں نیوکلیئر ویپن کا استعمال نہیں کیا ہے سوائے امریکہ کے. اور اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن ہوتا تو امریکہ کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ ایران کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھتا. اس کے باوجود بھی ایران نے امریکہ کی چیخیں نکال دی ہیں. امریکہ وہاں سے بھاگنے کی راہ تلاش کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے راضی ہو جائے تاکہ میں دنیا کو یہ بتا سکوں کہ میں نے یہ جنگ ختم کرا دی. ارے ختم نہیں کرا دی، تم نے ہی یہ جنگ شروع کی تھی. روس، چین، ترکی اور پاکستان جیسے ملکوں سے ڈونلڈ ٹرمپ گہار لگا رہے ہیں کہ آپ جاؤ ایران کے پاس اور اس سے جنگ روکنے کی گہار کرو. لیکن ایران نے جنگ بندی کی کچھ شرطیں رکھی ہیں. اگر امریکہ ان شرطوں کو ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے تو امریکہ کی چودراہٹ اس دنیا سے ختم ہو جائے گی اور ایران سپر پاور کہلائے گا. کیونکہ سپر پاور وہی کہلائے گا جس نے اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اپنی شرطیں ماننے پر مجبور کر دیا. اور اس وقت ایران اسی حالت میں ہے کہ وہ امریکہ کو پیچھے ہٹنے کو مجبور کر رہا ہے. امریکہ اس جنگ میں کچھ اس طرح الجھ گیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا بنا ایران کی مرضی کے.
ईरान ने अमेरिका को चौराहे पे नंगा खड़ा कर दिया है और ट्रम्प बाबू दुनिया के दूसरे ममालिक से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे यहाँ से किसी तरह से निकलवा दो। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल किया, 40 से ज्यादा मिलिट्री और सरकारी अफसरों का कत्ल किया, और ये सब कुछ उन्होंने धोखे से किया क्योंकि टेबल पर इस मसले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही थी। यानी ईरान को बातचीत और समझौते में उलझाकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की पीठ पर वार किया। इसे पीठ पीछे हमला और इसे गद्दारी कहते हैं। लिहाजा ईरान अमेरिका की किसी बात पर यकीन करने को राजी नहीं है। ईरान का कहना है कि ये जंग तुमने शुरू की थी और जंग अब शुरू कर ही दी है तो इसका नतीजा भी देखते जाओ। ईरान का कहना है कि न्यूयॉर्क से लेकर तेल अवीव तक हम भी तुम्हारे फौजियों की इतनी लाशें भेजेंगे, कोई गली कूचा खाली नहीं रहेगा जहां से चीखों की आवाज सुनाई न दे। ईरान ने इस जंग को रोकने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ये जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, यानी कि ईरान पे दोबारा हमला नहीं होगा, इस बात की लिखित में गारंटी देना होगी। दूसरी शर्त बेइंतहा खतरनाक है। ईरान की दूसरी शर्त है कि वेस्ट एशिया में तमाम मिलिट्री ठिकानों को बंद करना होगा, यानी कि पूरे गल्फ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस जाना होगा। यानी इस पूरे खित्ते से अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चलते नजर आओ। यहाँ पर ठिकाने बनाने के लिए अमेरिका ने कितनी ही जंगें लड़ी और लाखों मासूमों का खून बनाया। अब ईरान कह रहे कि आप यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांधो और चलते नजर आओ। और तीसरी शर्त इससे भी बड़ी है। शर्त यह है कि ये जंग आपने आकर लड़ी है, आपने यहाँ पर हमले किए, लिहाजा इस जंग के सारे नुकसान की भरपाई इजराइल और अमेरिका को करना होगी। यानी कि इस जंग का पूरा हर्जाना आपको देना होगा, इसके नुकसान की कीमत अदा करना होगी। और ये तो कुछ भी नहीं, चौथी शर्त इन तीनों शर्तों से भी भारी और बड़ी है। चौथी शर्त यह है कि ईरान की हिमायत से चलने वाले जितने भी अक्सरी ग्रुप हैं उन सब से इजराइल और अमेरिका को दूर रहना होगा। मतलब गाजा में हमास के खिलाफ एक्शन बंद करना होगा, यमन में हूती के खिलाफ एक्शन बंद करना होगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हमले बंद करना होंगे। जो इजराइल लगातार गाजा पर, लेबनान पर, सीरिया पर हमले कर रहा है, ये सारे हमले इजराइल को बंद करना होंगे। साथ ही स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर नया कानून अमल में लाना होगा। सीधा मतलब ये कि यहाँ से अगर किसी मुल्क का जहाज गुजरेगा तो उसे ईरान को टैक्स देना ही होगा। और आखिरी शर्त जो ईरान ने रखी है वो पूरी दुनिया भर की नींद उड़ा देने वाली है। दुनिया भर में मौजूद जो न्यूज चैनल, अखबार, न्यूज पोर्टल, मीडिया जगत के पत्रकार, इन्फ्लुएंसर, उनको गिरफ्तार करके ईरान के हवाले करना होगा। यानी कि ये तमाम लोग जो ईरान के खिलाफ नफरत और दुश्मनी फैलाने का काम करते हैं, इनको गिरफ्तार करके ईरान के हवाले करना होगा। और ये ऐसी शर्तें हैं कि अमेरिका शायद इसको नहीं मानेगा। इसका मतलब साफ है कि ईरान जंग खत्म करने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि रोज ट्रम्प बयान दे रहे हैं कि हमने ईरान की सेना को खत्म कर दिया, उसकी लीडरशिप को खत्म कर दिया, उसके मिसाइल को खत्म कर दिया, उनके ड्रोन को खत्म कर दिया, उसकी नेवी को खत्म कर दिया, उसकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उसकी मिलिट्री ताकत को हमने खत्म कर दिया। लेकिन नजर इसका उल्टा आ रहा है। उल्टा अमेरिका का ही बोरिया बिस्तरा मिडल ईस्ट से बनता और पैक होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं।